अहद रिजा बेड पर बैठी थी। अहद जो कि सीधा रेस्टोरेंट से रिजा को घर ले आया था, वो काफ़ी परेशान था। रिजा के बारे में ही सोच के इसकी जान जा रही थी। रिजा बेड पे बैठी बोर हो रही थी। अहद लैपटॉप लिए इसके साथ ही बेड पे बैठा था। काम करने की कोशिश कर रहा था पर नाकाम हो रहा था। बार बार रिजा का ख्याल आ रहा था। रिजा को अहद का वहाँ से उठ के अचानक आना बहुत अजीब लग रहा था। क्या हुआ रिजा? अहद लैपटॉप को गोद में रखे इन्हीं ख्यालों में गुम था कि रिजा की आवाज़ सुन के गड़बड़ाया। अहद, तुम्हारे सर का दर्द कैसा है अब? रिजा ने फिक्रमंदी से पूछा। जब से इसने सुना था इस सर में दर्द हो रहा है, वो काफ़ी बेचैन हो गई थी। हमेशा वो इसका ख्याल रखता था, लेकिन आज इसकी तकलीफ रिजा को महसूस हो रही थी। हाँ ठीक हूँ, अहद ने सादा सा जवाब दिया। अहद, रिजा ने फिर बेचैनी से अहद को आवाज़ दी। क्या बात है रिजा, कुछ कहना चाहती हो क्या? अहद ने इससे पूछा। अहद ने लैपटॉप साइड पर रखा और इसकी तरफ मुड़ गया। अहद, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं दबा देती हूँ, रिजा ने झिझकते हुए कहा। अहद के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कान आ गई। इसने रिजा की गोद में सर रख दिया। जानम, नेकी और पूछ पूछ शुरू हो जाओ, अहद ने शोख लहजे में कहा। रिजा की बातों से इसकी परेशानी भग से उड़ गई। रिजा ने इसको सर को हल्का हल्का दबाना शुरू कर दिया। अहद को तो जैसे ज़िंदगी का सुकून आ गया हो। वो आंखें बंद किए पुरसुकून महसूस कर रहा था। रिजा के लिम्स से बहुत सुकून और खुशी बख्श रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। रिजा को भी अच्छा लग रहा था। अहद की कब आंख लग गई, इसे पता ही न चला। रिजा की गोद में सर रखे वो ख्वाबों की दुनिया में खो चुका था। रिजा को जब इसकी सांसें भारी होती हुई महसूस हुई, इसे पता चल गया अहद सो गया है। शाम हो रही थी। दिन भर वो काफ़ी थक चुका था। खाना भी घर आके बनाया था। सुबह वाले वाक़े के बाद वो बाहर का खाना लाने का रिस्क नहीं ले सकता था। रिजा ने इसकी नींद खराब होने के डर से इसे नहीं जगाया। अपने गिर्द मौजूद शाल इसने अहद पर दे दी ताकि इसे ठंड न लगे। इसकी उंगलियां अभी भी अहद के बालों में चल रही थीं। ऐसा करते करते वो भी बेड ग्राउंड से टेक लगा के सो गई। हैदर, मुझे तुमसे बात करनी है। हैदर रात देर से घर लौटा था। वो थका हारा था। वो काफ़ी गुस्से में घर से निकला था। इसे डर था कहीं गुस्से में रिदा के साथ कुछ गलत न कर बैठे। काफ़ी देर सड़क की खाक छानने के बाद वो घर लौटा था। रात गहरी हो चुकी थी। वो गुस्सा नहीं था, लेकिन नाराज़ ज़रूर था। जी अम्मी, बोलिए। हैदर ने सबा की तरफ रुख किया। बेटा, तुम्हारे और रिदा के बीच सब ठीक है ना? सबा ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। इनके लहजे में तशवीश थी। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अचानक आपने क्यों पूछा? हैदर को लग रहा था शायद रिदा ने बता दिया हो। सबा बोली। पता नहीं बेटा, आज रिदा बहुत खोई खोई सी लग रही थी। इसका हाथ भी जल गया था। काम में ध्यान ही नहीं था और खाना खाने भी नहीं आई। सब ठीक है, इसलिए पूछ रही हूँ, सबा ने नरमी से कहा। तो हैदर का दिमाग हाथ जलने वाली बात पे ही अटक गया। इसने बेकरारी से पूछा। कैसे जला हाथ रिदा का? ज़्यादा तो नहीं जला, और आपने ऑइंटमेंट लगाई थी इसके हाथ पे? हैदर ने सवाल पे सवाल शुरू कर दिए। इसके लहजे और आंखों से रिदा के लिए बेतहाशा मोहब्बत और फिक्र आया थी। सबा धीमे से मुस्कुराई अपनी बेटे की बेसब्री पर। बेटा, वो काम करते वक्त जल गया था। मैंने दवा लगाने को बोला तो कह रही थी खुद रूम में जाकर लगा दूंगी, सबा ने फिक्रमंदी से कहा। इसके बाद वो नीचे ही नहीं आई। मुझे लगा वो सो रही होगी। सबा ने बताया तो हैदर को लगा कि वो परेशान होगी। मोम, आप जाके आराम कीजिए, मैं रिदा को देखता हूँ। हैदर ये कहता रूम की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा रिदा ज़मीन पर बैठी, सर काउच पे रखी सो रही थी। हैदर इसकी हालत देख के काफ़ी परेशान हो गया। कमर पे बाल बिखरे हुए थे, हाथ सुर्ख हो रहा था, और सबसे बढ़कर इसकी आंखों के खुश इंसान बहुत तकलीफ दे था ये मंजर हैदर के लिए। वो एकदम रिदा तक पहुंचा और दो जानों बैठ के इसके जख्म का जायज़ा लेने लगा। यार रिदा, तुम्हारा दर्द मुझे भी बहुत दर्द देता है। बस खुद को चोट पहचानी है इस लड़की ने। इसने झुक के इसे बाहों में उठाया। रिदा ने नींद में अपना चेहरा इसके सीने में छुपा दिया। हैदर चाहे जितना भी नाराज़ हो जाए, वो इसकी फिक्र करना, इसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता था। रिदा को नरमी से लाके बेड पे लिटा दिया। इसके आंसू के निशान दुख से इसे बहुत गुस्सा आया था। खुद पे इसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। रिदा के जख्म पे आहिस्ता आहिस्ता ऑइंटमेंट लगाने लगा। बहुत नरमी से वो रिदा का जख्म छू रहा था, कहीं से तकलीफ ना हो। इसने झुक के रिदा के सर पे बोसा दिया। इस पे कंफर्टर रख के कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया। नहा के वापस आया तो रिदा सो रही थी। अचानक रिदा की आंख झटके से खुल गई। रिदा की नींद कच्ची ही थी। हैदर का छूना, इसे दवा लगाना, सब इसने महसूस किया था। हैदर जो इसी की तरफ आ रहा था, नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए अपनी जगह पे चला गया। रिदा की बात मुंह में ही रह गई। कहाँ जा रहे हैं आप हैदर? रिदा ने नमी वाली आवाज़ में कहा जो बाहर जाने लगा था। रिदा उठ के बैठ गई। इसे बहुत रोना आ रहा था। हैदर रुक गया। वो अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था। वो नज़रअंदाज करता बाहर निकल गया। रिदा की आंखें भर आई इतनी नाराज़गी। वो मुंह हाथों में छुपाए रोने लगी। हैदर, इतनी भी क्या नाराज़गी जो मुड़कर देखना भी आपने गवारा नहीं किया? हैदर के बारे में सोच के वो फिर से रोने लगी। अहद की आंख खुली तो देखा रिजा की गोद में सर रखे सो रहा था।
رجا کا ہاتھ ابھی بھی اس کے سر پر تھا۔ اس نے دیکھا ردا کی شال اس پہ تھی۔ اس نے مڑ کے اوپر دیکھا تو رجا سو رہی تھی اور اسے شاید سردی لگ رہی تھی۔ احد کو پل کے لیے افسوس ہوا، فوراً اٹھا اور رجا کو آرام سے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس پہ رضائی دی اور اس نے رجا کا ماتھا چوم لیا۔ رجا، تم میری جان میں بس چکی ہو، کسی کو تمہیں دیکھنے بھی نہیں دوں گا، نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ احد ہمیشہ اپنی رجا کی حفاظت کرے گا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، ساتھ ساتھ بالوں میں انگلیاں بھی چلا رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بپ ہوا۔ اس نے دیکھا تو کسی ان نون نمبر سے میسج تھا۔ آج تو بچا لیا اپنی اندھی محبت کو، لیکن آخر کب تک بچا سکو گی اسے، ورنہ تو اسے پڑے گا۔ نامعلوم احد کی یہ بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً اس نمبر پہ کال ملائی لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میسج کیا، کون ہے، کیوں کر رہے ہو یہ سب، کیا بگاڑا ہے میری رجا نے تمہارا؟ احد نے سوال پہ سوال داغے، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ رجا کے پیچھے کون پڑا ہے؟ چل میرے بھائی، تمہارا کام آسان کر رہا ہوں، اس نے مطمئن سے جواب دیا۔ احد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے مار دے۔ بکواس بند کرو، خبردار رجا کو آنچ بھی آئی تو مجھے ابھی جانتے نہیں، میں اپنی چیزوں کا نقصان برداشت کر سکتا ہوں، تم میری محبت کو تکلیف دینے کی بات کر رہے ہو، جان سے جاؤ گے، اور اب یہ گھٹیا طریقے استعمال مت کرنا، میری رجا کا سایہ ہوں میں، اسے تکلیف دینے والے کو ختم کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا، سمجھے ہو؟ احد کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ رجا کو بھی دیکھ رہا تھا، رجا کا معصوم چہرہ، اس انسان کی باتیں، احد خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دیکھتے ہیں پھر تمہاری اندھی محبت جیتی ہے یا میری اس محبت کو فنا کرنے کی ضد، اس انسان نے جواب دیا۔ احد نے نمبر دیکھا تو پرائیویٹ تھا، اسے رجا کی ٹینشن کھائی جا رہی تھی، بار بار رجا کے سر کو بوسہ دے رہا تھا۔ کہیں رجا کا کچھ، یہ سوچ کے اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس انسان کی ہمت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ کھلم کھلا دھمکی دے رہا تھا۔ اس نے پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ردا رونے میں ہی مصروف تھی کہ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو حیدر کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا، بہت کڑے تیوروں سے ردا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ردا کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ اگر رونا دھونا ہو گیا ہو تو کچھ کھا لو، حیدر نے خشک لہجے میں کہا۔ ردا رول کر اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ ناراضگی میں بھی اس کی پرواہ کرنا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ حیدر، میں کچھ، ردا نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، کھانا کھا لو ردا، ایک ایک لفظ دھونس جماتے ہوئے بولا۔ اس نے جب دیکھا ردا ہل ہی نہیں رہی، خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ ردا کھا رہی تھی لیکن اس کی ناراضگی کا سوچ سوچ کر وہ پھر سے رونے لگی، اس کا آنسو گال پہ لڑک گیا۔ حیدر نے نرمی سے اس کا آنسو پونچھا۔ حیدر، میری بات سنیے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ پھر سے بولنے کی کوشش کرنے لگی کہ حیدر نے اسے ٹوک دیا۔ ردا، میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی نا، تو چپ چاپ کھانا کھاؤ، اس نے ردا کو ڈانٹ دیا۔ ردا کی ناک رو رو کے سرخ ہو رہی تھی۔ یہ دوا بھی کھا لو، آرام ملے گا تمہیں، اس نے ردا کو ایک ٹیبلٹ دی۔ ردا نے چپ چاپ کھا لی۔ حیدر ٹرے واپس رکھایا، رات کافی ہو رہی تھی، وہ الماری سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ردا کی بس ہو گئی، وہ فوراً اٹھی اور پیچھے سے حیدر کے گرد بازو لپیٹ لیے، اس کے کندھے سے سر لگا کے سسکنے لگی۔ آئی ایم سو سوری حیدر، ہر اس بات کے لیے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ جو مرضی سزا دے دیجیے لیکن ایسے اوائڈ مت کیجیے، مجھ سے آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ اس کے بازو نے حیدر کو جکڑ رکھا تھا۔ حیدر جو بہت سنجیدہ تھا اس کی بات پر مسکرایا۔ وہ چاہتا تھا اسے گلے سے لگا لے لیکن تنگ کرنا تو بنتا تھا۔ اس نے ردا کو خود سے الگ کیا۔ ردا، جا کے سو جاؤ، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، حیدر نے بے رخی سے کہا اور اپنے پیچھے کرتا اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ ردا کو اس کا رویہ بہت تکلیف دہ لگا، آنسو پیتی اپنی جگہ پہ واپس آ گئی، آنکھیں ابھی بھی نم تھی۔ ردا دوسری طرف کروٹ لیے رو رہی تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ حیدر جاگ رہا تھا، اس کی تکلیف دیکھ کے بھی وہ خود پہ ضبط کیے لیٹا رہا۔ اگلے شام میں رجا اور احد واپس پاکستان پہنچ چکے تھے۔ رجا کافی تھک چکی تھی تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ احد اسے نیند کی ٹیبلٹس دے کے سلا چکا تھا، پاس ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دھمکی والا آخر کون ہے، کیا اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا سچ میں رجا کو مارنا چاہتا ہے، لیکن آخر کیوں، سوچ کر اسے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ ہیلو حیدر، کیسا ہے یار تو؟ احد سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ دیکھا تو حیدر کا فون تھا، اٹھ کے ڈائریکٹ ڈریسنگ روم میں گیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ رجا کی نیند خراب ہو۔ یار میں بالکل ٹھیک ہوں، واپس آ گئے تم لوگ، اس نے سوال کیا۔ حیدر ابھی آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ ردا کا رونا اسے بار بار یاد آ رہا تھا، صبح بھی وہ اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ پھر سے اس کا رویہ دیکھ ردا کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اسے اگنور کرتا آفس چلا آیا۔ آفس میں بھی اسے کہاں چین تھا، بار بار ردا کی نم آنکھیں، اس کا اداس چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے کیبن میں چکر کاٹ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ احد اور رجا واپس آنے والے ہیں، اس لیے سوچا اس نے احد سے پوچھ لے۔ ہاں یار آ گئے ہیں، احد نے تھکے لہجے میں کہا۔ حیدر کو وہ کچھ پریشان لگا،
رجا کیسی ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سو رہی ہے، احد نے سادہ سے جواب دیا۔ یار خیال رکھنا اس کا، میری جان کی جان ہے وہ۔ حیدر کے لہجے میں اچانک شرارت آ گئی تو احد مسکرا دیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جان کی جان میری بھی جان ہے، خود سے بڑھ کر خیال رکھوں گا اس کا، اس نے مسکرا کے کہا۔ دل کیا حیدر کو سب بتا دے، لیکن وہ پریشان ہو جاتا، ردا بھی پریشان ہو جاتی۔ احد ایک بات پوچھوں؟ حیدر نے سوال کیا۔ ہاں پوچھو نا، احد بہت پریشان لگ رہا ہے، تو خیر تو ہے نا سب؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ وہ احد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اسے دادی کی آواز سنائی دی۔ حیدر میں تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں، دادی بلا رہی ہے۔ رجا ردا کو بہت یاد کر رہی تھی، اسے لے آنا رجا کے پاس پلیز، احد نے جلدی سے کہا تو حیدر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے لے آؤں گا، چل تو جا رجا کے پاس، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ جی دادی، احد حیدر سے بات کر کے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا دادی کی گود میں رجا سر رکھے لیٹی تھی، دادی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میرا بچہ، وہ اس سے حوصلہ دے رہی تھی۔ رجا تو آپریشن کا نام سن کے ہی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادی آپ کی بہو آئی تو آپ مجھے بھول ہی گئی، ویری بیڈ، احد نے مصنوعی غصے سے کہا تو دادی ہنس دی۔ رجا ویسے ہی لیٹی تھی۔ احد تم بھی میرے بیٹے ہو، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ احد ان کے سامنے جھکا اور دادی کے ماتھے کا بوسہ دیا۔ احد مسکرا رہا تھا، اچانک دروازے پہ دستک نے اس کا دھیان کھینچا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دروازے پہ سارا اور مرحا تھی۔ مرحا کو دیکھ احد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دادی نے مسکرا کر انہیں اندر بلایا۔ کیسی ہو رجا؟ سارا نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اچانک ان کا رویہ رجا سے نرم ہو رہا تھا۔ رجا سیدھی ہو کے بیٹھی، احد نے اس کی کمر کے پیچھے تکیے سیٹ کیے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ مرحا کی آنکھوں سے منظر چھپا نہ رہا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں ٹھیک ہوں چاچی، رجا نے مسکرا کے جواب دیا۔ وہ تو سب سے نرمی سے پیش آتی تھی سوائے احد کے، اس سے کبھی کبھی روڈ ہو جاتی تھی، کبھی وہ اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ احد رجا کے پاس بیڈ پہ بیٹھا تھا، دادی دوسری طرف تھی اور مرحا اور سارا جا کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ احد نے رجا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اسے ہلکے سے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ رجا سب کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، سارا اور دادی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکان اور ہنسی میں احد کھوسا گیا، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور مرحا آنکھوں میں انگارے لیے دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ احد، دادی نے احد کو آواز دی، وہ کچھ نہ بولا۔ پھر سے آواز دی تو وہ ہوش میں آیا۔ جی جی دادی، وہ ہڑبڑایا۔ بیٹا جی کہاں دھیان ہے آپ کا؟ دادی نے اس کی ٹانگ کھینچی، احد کا جلسہ ہو گیا۔ اس نے سر گھجایا تو عمر کی آواز آئی جو دروازے پہ کھڑا تھا۔ ارے دادی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھائی بھابھی کو دل میں اتار رہے تھے، ہے نا؟ عمر نے شرارت سے کہا۔ رجا جھینک کر ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن احد تھا، اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتا؟ ہاں تو کیا غلط کر رہا تھا؟ اپنی بیوی کو محبت سے دیکھنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ اس نے رجا کا ہاتھ جکڑے کہا اور اس کی اگلی حرکت پہ سب اشش کر اٹھے۔ اس نے رجا کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ سب کے سامنے سب آہستہ سے مسکرا رہے تھے۔ رجا لال ہو رہی تھی، شرم سے یا غصے سے، اور مرحا کا دل کر رہا تھا مار دے رجا کو، وہ رجا کی جگہ ہونا چاہتی تھی۔ بڑا بے شرم ہے تو، دادی نے احد کے بازو پہ ہلکی سے لگائی۔ احد ہنسنے لگا، اسے اس قدر مطمئن دیکھ دادی بہت خوش تھی۔ ارے میں سب کو گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ آخر سب کہاں گئے؟ آپ سب نے یہاں رونق لگا رکھی ہے، مجھے بھول گئے؟ اچانک دروازے پہ دادا جی کی آواز آئی۔ سب کو آج اتنے ٹائم بعد ہنستے خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو خوشی ہوئی۔ رجا کے آنے سے واقعی پرانا مجید خاندان لگ رہا تھا، جہاں خوشیاں ہوا کرتی تھی۔ آج انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا، اپنا گھر مکمل لگ رہا تھا۔ انہیں رجا میں زہرا، احد کی ماں کی جھلک نظر آنے لگی تھی، ان کی وجہ سے کافی رونق تھی اس گھر میں۔ آئیے نا دادو، احد نے مسکرا کے کہا۔ وہ اندر آگے رجا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، رجا کا دل بھر آیا۔ اتنی محبت کرنے والی فیملی سے ملی تھی، رات ہو رہی تھی، سب اس کے کمرے میں موجود تھے، ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ دادو بھی وہیں بیٹھ گئے، کافی دیر باتیں چلتی رہیں۔ اللہ میرے گھر کو ایسے ہی ہنستا بستا رکھے، آمین، دادی کے دل سے دعا نکلی۔ اشفاق کے علاوہ سب وہاں موجود تھے۔